आज जिस उन्वान पर मेरी गुफ्तगू रहेगी, उन्वान इतना अहम है कि अगर मुसलमान इस उन्वान पर अमल कर लेते तो आप यकीन मानिए मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी इस्लाम के करीब हो जाता है। आज गैर मुसलमान को इस्लाम के ऊपर जो एतराज़ात हैं, मुसलमान से जो वहशत, मुसलमान से जो नफ़रत का आलम आज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहा है ना, तो ऐसे मौके पर अगर इस उन्वान पर कोई मुसलमान अमल कर दे तो यकीन मानिए गैर मुसलमान इस्लाम से अट्रैक्ट हो जाते। बिलखुसूस अमल करने वाले बंदे के अतराफ व अकनाफ में जो भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग उसके साथ उठना बैठना करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उसके इस अमल की वजह से या तो लोग इस्लाम के करीब आ जाते, अगर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो गए तो फिर इस्लाम कबूल करना तो लाजमी। चूँकि उन्वान इतना अहम है, उन्वान है अच्छे अखलाक की अहमियत। जी हाँ, अच्छे अखलाक की अहमियत क्या है? लोग अच्छे अखलाक को इख्तियार करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं, हम उसके ऊपर गौर करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कहते हैं कुरान में, वो अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन जो बंदों पर एहसान करता है ऐसे मुहसिनीन से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। यहाँ तीन चीज़ें गौर करने वाली। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला मुहसिनीन कह रहा है उन बंदों को, किनको? जो लोगों के ऊपर एहसान करता है, यानी अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करता है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मुहसिनीन का लक़ब दे रहा है। और फिर अल्लाह कह रहा है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करूंगा जो लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, अच्छे रवैये के साथ गुड बिहेवियर इख्तियार करते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। तो ये पहली फजीलत, एक तो अच्छे अखलाक की वजह से लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, अच्छे अखलाक की वजह से लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और उसके साथ साथ लोग इस्लाम के करीब हो जाते हैं, दीन के करीब हो जाते हैं, दीन को सही मानने लगते हैं। और सबसे बड़ा फायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अकमलुल मुमिनीना ईमाना व अहसनुहुम क़ुलूबा, ईमान वालों में कामिल ईमान वाला कौन है, परफेक्ट ईमान वाला कौन है? तो यहाँ पैमाना क्या बता दिया गया है, जिसके अखलाक जितने अच्छे हो वो ईमान में उतना कामिल है। चूंकि हर आदमी का क्राइटेरिया है ना कि भाई हम ईमान वाले तो हैं, लेकिन ईमान में कामिल कौन है, परफेक्ट ईमान वाला कौन है, मुकम्मल ईमान वाला कौन है? तो क्राइटेरिया जो बता दिया गया है वो अखलाक को बता दिया गया है। चूंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा नमाजी तो है, बंदा इबादत गुजार तो है, बंदा रोजे रखने वाला तो है, लेकिन बंदे के अखलाक बुरे हैं, वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता है। कामिल ईमान वाले के लिए शर्त यह है कि उसके अखलाक अच्छे हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। इसी इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला, परफेक्ट ईमान वाला वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे। तीसरी हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोग जन्नत में किस अमल की वजह से ज्यादा जाएंगे, वो कौन सा अमल है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं यकीनन अखलाक की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से लोग कसरत से जन्नतुल फिरदौस से दाखिला हासिल करेंगे। आप चौथी फजीलत देखिए थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कहते हैं बंदा अच्छे अखलाक की वजह से वो दर्जात हासिल कर लेता है जो कोई बंदा दिन भर में रोजे रखता है या रात भर में इबादत करता है। यानी एक बंदा नफिल इबादत कर रहा है, दिन भर में रोजे रख रहा है और रात भर में इबादतें कर रहा है, तो इससे कंपेयर करके अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये बंदा जो दिन भर में रोजे रख रहा, रात भर इबादत कर रहा, उससे भी ज्यादा दर्जात, उससे भी अज्र के एतबार से ज्यादा बुलंद मकाम पर वो बंदा होगा जिसके अखलाक बुलंद होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक बेहतर होंगे। तो वहां कंपेयर किया गया है कि फर्ज नमाजों के बाद यकीनन नवाफिल का बहुत ज्यादा फजीलत है, नवाफिल के एहतमाम करने के ऊपर उभारा गया है, लेकिन यहाँ नफिल इबादतें जो है, नफिल रोजे जो है, उसको अखलाक से कंपेयर किया जा रहा है। देखो एक आदमी दिन भर में रोजे रख रहा है, रात भर में इबादत कर रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस बंदा भी वो दर्जात हासिल नहीं कर सकता जो दर्जात एक बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से हासिल कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कहते हैं रोज़े क़यामत जो तराजू होगा अल्लाह के पास, वो कौन सा अमल है जो तराजू में सबसे ज्यादा भारी होगा?
سب سے زیادہ وزندار ہوگا روز قیامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں اتقوا اللہ حسن الخلق. ایک اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, دوسرا اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے. ان دونوں چیزوں کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے پاس بھی یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گے تو یقین مانو اس کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا, اس کا ترازو بہت زیادہ بھاری ہوگا, یعنی وہ بندہ کامیاب ہوگا. اس لیے یہ دو ہی چیزیں زندگی کے لیے کافی حقیقت میں دیکھا جائے تو بندے کے پاس اگر تقوی ہوگا تو یقیناً گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے گا. بندے کے پاس اگر تقوی ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے گا, چونکہ اللہ کا ڈر, اللہ کا پاس و لحاظ, اللہ کے ساتھ پرہیزگاری تو چاہیے بندے کو کچھ اعمال کرنے کے لیے. یہ بہت اہم ہے. جب بندے کے نزدیک اللہ کا تقوی ہے یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا, گناہ کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے گا. دوسرا, اگر اچھے اخلاق اختیار کرے گا تو پھر لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں گے, لوگ اس سے پریشان نہیں ہوں گے, لوگ اس سے تکلیف نہیں اٹھائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ترازو میں سب سے زیادہ وزن اگر کوئی ہے عمل تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا. ساتھیوں, اگر فائدہ دیکھیں اچھے اخلاق کا, سورہ فصلت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ هُوَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہاں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, یاد رکھو نیکی اور برائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اصول بتاتے ہیں نیکی اور برائی دونوں ایک ہو نہیں سکتے, دو الگ الگ ہے. تم کیا کرو, اچھائی کے ساتھ بدلا دو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی. جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے نا تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ, تو فائدہ کیا ہوگا, تمہارا جان لیوا جو دشمن ہے وہ تمہارا جانشین دوست بن جائے گا صرف اخلاق کی وجہ سے. اگر اس کرائٹیریا کو دیکھ لیا جائے ماحول کے اوپر تو لوگوں میں مثال کیا ہے, میں کچھ کم کا نہیں ہوں, یاد رکھنا یہ والا فارمولا چل رہا ہے. اینٹ کا جاؤ اینٹ سے دے دیں گے, پتھر کا جاؤ بڑے پتھر سے دے دیں گے, یہ والا معاملہ چل رہا ہے. اس میں ہوتا کیا دیکھو, اینڈ ہمیشہ دشمنی بڑھتے چلے جاتے, ہمیشہ دشمنی بڑھتے چلے جاتے. لیکن جو آدمی جتنا زیادہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے, جو جتنے بلند سوچ کا ہوتا ہے, جو جتنے بڑے خیال کا ہوتا ہے, جو جتنا دور اندیش ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, ہمیشہ کمپرومائز کے وے میں جاتا. اور یقین مانو کوئی آدمی کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھکا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھنے کے ہر ایک کے پاس طاقت ہے, لیکن فائدہ کیا ہوگا, سوائے نقصان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن فائدہ یہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم برائی کا بھی بدلہ اچھائی کے ساتھ دو گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو دشمن تمہارا بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارے اچھائی کی وجہ سے, ہو سکتا تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے, تمہارے اچھے بدلے کی وجہ سے, اچھے رویے کی وجہ سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ اخلاق کے اصول ہے. لیکن آج دیکھ لیجئے یہی اخلاق گندے ہونے کی وجہ سے, اخلاق کے اندر لوگ ناکام ہونے کی وجہ سے نہ صرف دینی طور پر, نہ صرف اسلامی اعتبار سے لوگ گناہ کرتے ہیں, بلکہ قدم قدم آج جو ایک دوسرے کے تعلقات خراب ہے سب سے پہلی وجہ اگر آپ غور کریں گے تو اخلاق کی خرابی ہے. اخلاق بھی ڈرے ہوئے, جبکہ اسی اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں خاتون ہے, میرے پڑوس میں ایک خاتون ہے, وہ کیا کرتی ہے, بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, فرائض تو فرائض, نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے, فرض روزے تو فرض روزے, وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے, روزوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہے, خوب عبادتیں کرتی ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اس کے اخلاق اتنے بد اخلاق ہے کہ کوئی محفوظ نہیں ہے. اس کا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیہ فی النار, وہ جہنمی ہے. حالانکہ آپ دیکھو نمازی کہا گیا, روزہ رکھنے والی کہا گیا, دین پر عمل کرنے والی ہے, خوب عبادتیں کرنے والی ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی کرنے والی ہے. اس کے باوجود بھی ایک صفت یہ بتا دیا گیا, اس کے اخلاق برے ہیں, اس کے زبان کی وجہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے, تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہنمی. پھر صحابی سوال کرتے یا رسول اللہ میرے ہاں ایک اور پڑوس ہے, وہ فرائض کا اہتمام کرتے بس مشکل سے, لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے, نہ نفل نمازاں پڑھتے, نہ نفل روزے رکھتے, نہ نفل عمرے کرتے, نہ نفلی صدقہ و خیرات پڑھتے, کچھ بھی نہیں کرتے.
لیکن یا رسول اللہ اخلاق کے بہت اچھے ہیں، ان کا زبان بہت اچھا ہے، ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، کوئی آدمی ان سے مشکل نہیں اٹھاتا ہے، سب محفوظ ہے اس کی وجہ سے۔ ان کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہیا فی الجنہ، وہ تو جنتی ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے، جنت اور جہنم کا بھی اگر آپ کرائٹیریا دیکھ لیں گے، جنت اور جہنم کا بھی اگر آپ فیصلہ کر لیں گے، تو یہاں اچھے اخلاق کی وجہ سے، جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں اس اخلاق کی وجہ سے بندہ بلند درجات کی نہیں پا رہا ہے بلکہ جنت میں بھی داخلہ حاصل کر لے رہا ہے۔ جس کے اخلاق جتنے برے ہیں وہ بندہ جہنم میں داخلہ حاصل کر لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے سوال کرتے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول سوال کرتے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ پیسہ نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مفلس اس کو کہا جاتا ہے، اس کو مفلس سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا گت نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، پراپر شیلٹر نہیں ہے، پراپر رہن سہن کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو لوگ بولتے ہیں نا کھانے کو بھی گت نہیں ہے اس کے پاس، مفلس۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے کچھ نہ ہو اور بہننے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے، پھر اللہ کے رسول ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ اصل مفلس وہ ہے، روز قیامت ایک بندہ اللہ کے پاس آئے گا، کئی لوگ آئیں گے اللہ کے پاس، خوب نیکیاں لے کر آئیں گے، خوب ڈھیر ساری نیکیاں ہیں، بالخصوص دنیا میں جتنے زیادہ عبادتیں کر لیے، جتنے زیادہ نمازیں پڑھ لی، جتنے زیادہ روزے، جتنے زیادہ عمرے، جتنے حج، جتنے زکات، جتنا قرآن شریف کی تلاوت، جتنے ذکر و اذکار، خوب نیکیاں جمع کر لے کے ایک بندہ اللہ کے پاس تو حاضر ہو جاتا، جنت میں داخل ہونا ہے اس کو۔ اتنے میں کیا ہوتا، فرشتے پارٹیشن کھڑا کر دیتے، فرشتے نہیں آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کے کمپلینٹس لے کر آئے ہیں، دنیا میں کئی سارے لوگ ہیں آپ کے کمپلینٹس لے کر آئے ہیں، تو اب وہاں ہوگا کیا، یہاں اصول غور کرنا ہے۔ جس کسی بھی بندے نے دنیا میں جس کسی کو بھی تکلیف دے دیا، جس کسی کو بھی پریشان کر دیا، چاہے زبان کی وجہ سے، آنکھ کے اشاروں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، یا وہ جس کسی بھی مقام پر ہے تو اپنے مقام کا، اپنے پاور کا مس یوز کر کے کسی کو تکلیف دے دیا، الغرض ایک بندے سے دوسرے کسی بندے کو تکلیف ہو گئی اور دنیا میں حق تلافی نہیں ہوئی، دنیا میں معافی نہیں مانگ لی، اس کا حق اس کو ادا نہیں کر دی، تو لوگ بولتے ہیں نا آخرت میں دیکھ لیتا ہوں، تو سستا پڑ جاتا اپنے، سب سے سستا آخرت میں دیکھ لیتا ہوں، لوگ دیکھیں گے کون دیکھ رہا تھا آخرت کا، یہ والا معاملہ۔ ان لوگوں کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ مفلس تو وہ ہے جو خوب نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن فرشتے کہیں گے اللہ بہت سارے لوگ کانفیڈنس لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، کسی کا مال کھا گیا تھا، کسی کا قرضہ کھا گیا تھا، کسی کی غیبت کر دیا تھا، کسی کو گالی گلوچ دے دیا تھا، کسی کو مار دیا تھا، کسی کو پیمنٹ نہیں دیا، کام کرا لیا، یا کوئی کسی کے پاس کام کیا لیکن ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کیا، زیادہ پیمنٹ لے لیا، گھریلو معاملات آئی تھی، گھر میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ساس بہو کو ظلم کر رہی تھی، بہو ساس کے اوپر ظلم کر رہی تھی، ننند بھابھی کے اوپر ظلم کر رہی تھی، بھابھی ننند کے اوپر ظلم کر رہی تھی، الغرض دنیا میں جو مسائل حل نہیں ہوئے، رکے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال روز قیامت سوال کی جائیں گے۔ اب وہاں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا دے، ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں شکایت کے لیے ان کو کیا کر دینا، یہ صاحب کی جو نیکیاں ہیں جن کے لیے لوگ کمپلینٹس لے کر لمبی لائن میں کھڑے ہوئے، کیا کرو ایک ایک کو حاضر کر دو، کیا شکایت تھی، دنیا میں کیا لیا گیا، ٹھیک ہے دنیا میں مال کھا لیا تھا میرا، ٹھیک ہے اس کے بدلے میں نیکیاں دے دو، اب ان کی نیکیاں وہاں ٹرانسفر کر دی جائیں۔ ایک اور آدمی آئے گا، یا اللہ میری غیبت کر دیا تھا لوگوں کے بیچ میں، اس کی بھی نیکیاں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ ایک اور آدمی آئے گا، یا اللہ میں نے مہینہ بھر کام کیا لیکن میرا پیمنٹ کٹ کر دیا، غیر ضروری کے، غیر ذمہ داری کے طور پر میرا پیمنٹ کٹ کر دے گا اس کے۔ اس طرح جس کسی کو بھی، جس کسی بھی فیلڈ میں، جس کسی بھی بندے سے ذرہ برابر کا بھی اگر تکلیف پہنچا اور دنیا میں مرنے سے پہلے حق واپس ادا نہیں کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کیا کریں گے، اس بندے کی نیکیاں دے دیں گے، دیتے 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 بندے کی نیکیاں پوری ختم ہو جاتی، خالی ہو جاتا نیکیوں سے۔ پھر فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر اور کیا، یا اللہ اور سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں لائن میں اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور صاحب کی نیکیاں ختم ہوگی، ابھی کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں نا ان کے پاس کچھ گناہ بھی تو ہوں گے، کچھ گناہ کیے ہوئے تو لوگ ہوں گے، ہاں ان کے گناہیں نکال کر اس بندے کے کھاتے میں ڈالو، ٹھیک ہے دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہے نا،
ट्रांसफर करने के लिए नेकियां खत्म हो गई। क्या करो, हर बंदे को बुलाओ, क्या था, हाँ मेरा मिस यूज कर दिया पावर का और खूब वसूल कर लिया था मेरे पास, ठीक है अच्छी बात है, इनके गुनाह ही निकालो, इनके सर पर डाल दो। होता क्या है, साहब गए थे अल्लाह के सामने हाजिर हुए खूब नेकियां लेकर, नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, इबादत करके ढेर सारी नेकियां लेकर तो चले गए, लेकिन लोगों के साथ बुरे अमाल की वजह से, लोगों का कुछ बिगाड़ने की वजह से हुआ क्या, अल्लाह ताला रोज़ क़यामत सारी की सारी नेकियां ट्रांसफर कर देंगे लोगों को, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए लोगों के गुनाह इसके सर पर डाल देंगे। अब देखा जाता तो क्या है, इनके पास नेकियां खत्म हो गई, क्या है फिर, गुनाह हैं, तो गुनहगार बंदा कहाँ जाए, जहन्नम में चले जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये बंदा मुफलिस है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, ये बंदा मुफलिस है, आया तो खूब नेकियां लेकर, लेकिन पूरे के पूरे चीजें तकसीम कर दिए गए हैं और बचा कुछ भी नहीं उसके पास, बदले में और गुनाह उसके खाते में आ गई, इस बंदे को जानों पे डाल दिया जाए। तो अल्लाह के रसूल उस बंदे को मुफलिस कह रहे हैं। तो साथियों इससे क्या पता चल रहा है, एहतिसाब कर लें, दिन भर के 24 घंटों में 24 आवर्स की लाइफ है, अगर एक हफ्ता कोई इंसान जिंदगी गुजार रहा है तो 24/7, अगर एक महीने की किसी की जिंदगी बालिग होने के बाद, कोई इंसान बालिग हो गया तो फिर वहां से काउंटिंग शुरू हो रहा है ना, तो बालिग होने के बाद एक महीना इंसान जिंदगी गुजार रहा है तो फिर 24/30, 24/31 का कैलकुलेशन कर लेना। अगर कोई इंसान एक साल जिंदगी गुजारा तो फिर 24/365 डेज, एक साल, तो अब ये एक साल में 365 डेज 24/7 में हम जहां जाए भी थे, उठे बैठे खाए पिए, कितने लोगों के साथ हमने मामला किया, घर में है तो घर वालों के साथ, घर के बाहर है तो घर के बाहर वालों के साथ, मस्जिद में है तो मस्जिद वालों के साथ, मस्जिद के बाहर गए तो मस्जिद के बाहर वालों के साथ। एहतिसाब कर ले कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंची, मेरी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, मेरी वजह से किसी का कुछ बिगड़ा तो नहीं। अगर बिगड़ा तो दुनिया में खत्म कर लेना है मामला, दुनिया में रफा दफा कर लेना है, अगर नहीं हुआ नहीं देखेंगे कौन पूछने वाला है। अगर इसी तरह रहे तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, रोजे क़यामत इस बंदे की नेकियां ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि अगर इस हदीस से गौर किया जाए तो बंदा खूब नेकियां लेकर आ, इतनी सारी नेकियां, लेकिन पता क्या चल रहा है, बंदे के अखलाक अगर दुरुस्त ना हो, बिलखुसूस उसकी वजह से कोई आदमी तकलीफ का है, कोई आदमी परेशानी में हो, कोई आदमी मुसीबत उठा रहा हो, उस बंदे की कैफियत यह है कि उसकी नेकियां कादी मिल रही, उसकी नेकियां जाया होने वाली, यही तो वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक के ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो क्या क्या कुरान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चलता फिरता कुरान अगर देखना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कुरान गवाही देता है वइन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के ताल्लुक से कुरान गवाही दे रहा है यहाँ पर। तो ये सोच लीजिए आज मामला क्या है साथियों, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान महफूज नहीं देख रहे हो आप, किसी भी गैर मुसलमान के पास आज देख लीजिए मुसलमान इमेज क्या है, एक तो मीडिया की वजह से गलत सबूत जा रहा है, दूसरा हमारा अपना भी तो कुछ होता है उसके अंदर करतूत, हमारा अपना भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, जरा वहां हम एहतिसाब कर ले तो क्या हमारा शुमार किन में होगा, हम किन लोगों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अखलाक इतने बुरे। बल्कि आपको यकीन मानो आज आलम ये हो गया है, माशरे का आलम ये है, अगर एक कंपनी है, अगर उसके पास बायोडाटा सीवीज जमा हो गए, आखिरी 2 लोग बचे हुए हैं, एक मुसलमान का है गैर मुसलमान का है, किसको ले रहे हैं मालूम आजकल, गैर मुसलमान को ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं समझ गए यार ये मुसलमान के अखलाक बहुत बुरे होते, इनके साथ डील नहीं कर पाते, बिलखुसूस इनके जुबान के सामने तो हम जीत नहीं सकते, ये वाला मामला होंगे। क्यों बात करे हेरा फेरी कर देना है, घुमा देना है, ऊपर नीचे कर देना है, फिर अपना रोज जता के निकल के आ जाना है। हो रहा क्या है, वक्ती तौर पर तो फायदा कर ले रहे हैं अपन, लेकिन इमेज जो हमारा जा रहा है ना, बहुत ही बैड इंप्रेशन चले जा रहा, मुसलमान बोलते ही गंदा सुगुन, मुसलमान बोलते ही रॉन्ग इमेज चले जा रहा है आज। क्यों, हमारे इन बदआमालियों की वजह से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कही है, ईमान वालों में कामिल ईमान वाला वही होगा जिसके अखलाक जितने अच्छे हो। आज आप देख लीजिए यही अखलाक के बुरे होने की वजह से आपस में एक दूसरे का मामला खराब है, जबकि यही अखलाक का पैमाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप देखेंगे, अखलाक के मामले में मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान गवाही देते थे। गैर मुसलमान 2 यहूद है, यहूद के 2 लोग रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में चलते हुए एक यहूदी दूसरे यहूदी से कह रहा है, क्या कह रहा है, रास्ते में जैसा ही उन लोगों ने थोड़ा कचरा देख लिया,
لوگوں کو تکلیف دینے والی کچھ چیزیں روڈ پر دیکھ لیا انہوں نے، روڈ پر، تو ایک یہودی دوسرے یہودی سے کیا کہہ رہا ہے؟ شاید آج اس راستے سے اللہ کے رسول یا ان کے صحابہ نہیں گزرے. کیا ججمنٹ دے رہے ہیں وہ لوگ؟ یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے کہہ رہا ہے کہ شاید آج اس راستے سے اللہ کے رسول یا ان کے صحابہ نہیں گزرے. کیوں؟ اگر وہ گزرے ہوئے ہوتے تو روڈ کے اوپر کچرے کو بھی گوارا نہیں کرتے ہو، جو کہ کسی بھی انسان کو تکلیف دے سکتی ہے. روڈ پر کچرا ہے، روڈ پر کانٹے گرے ہوئے ہیں، روڈ پر اگر کوئی بھی کانچ کی چیزیں پڑی ہوئی ہے، یقیناً لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا کیریکٹر کے تعلق سے مسلمان نہیں، غیر مسلمان اور یہود تو ڈے ون سے اسلام کا دشمن رہا، اور وہ یہود گواہی دے رہا ہے کہ یہاں سے اللہ کے رسول یا ان کے صحابہ نہیں گزرے. کیوں؟ اگر گزرے ہوئے ہوتے تو وہ اس کچرے کو بھی، لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جو کہ انسانوں کے لیے تکلیف دینے والا معاملہ ہے، انسانوں کے لیے تکلیف دینا مرحلہ ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. اخلاق اتنے بلند، اخلاق اتنے بہتر ہوتے تھے، لیکن ساتھیوں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج یہی اخلاق کی وجہ سے، ورنہ آپ کو معلوم ہے، آپ ذرا کسی بھی شہر دیکھ لیجیے، کسی بھی گاؤں دیکھ لیجیے، دن بہ دن مسجدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پہلے کے مقابلے میں آج مساجد کی تعداد کسی حد تک بڑھ رہی ہے. پہلے کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد آج کسی حد تک بڑھ رہی ہے. آپ بیت اللہ کے پاس بھی دیکھ لیجیے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. رمضان میں دیکھ لیجیے، پچھلے رمضان کے مقابلے میں اس رمضان میں ہاں کچھ لوگ زیادہ ہی ہے آئسو والے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، حج عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، روزے رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن آپ غور کرو، جب تعداد دین پر آنے میں لوگوں کی بڑھ رہی ہے تو پھر معاملات بھی تو درست ہونا چاہیے نا. لوگوں کے پاس امیج بھی تو اچھا جانا چاہیے تھا مسلمانوں کے تعلق سے. لیکن دن جیسا گزرتے جا رہے ہیں نا، امیج اتنا ہی برا ہوتے چلی جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ عبادات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیریکٹر میں اضافہ نہیں ہو رہا، اخلاق میں اضافہ نہیں ہو رہا، اپنے بیہیویئر میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے فیصلہ کر لیا، لوگوں نے سمجھ لیا نماز پڑھ لیے کافی ہے، ہاں رمضان میں ایک مرتبہ روزہ رکھ لیے کافی ہے. جبکہ غور کرنے والی بات اصل کیا ہے؟ پورے نمازیں اگر آپ دیکھ لیے، 5 وقت کی نمازیں اگر ٹائم کے ساتھ بھی کیلکولیٹ کر لیے تو پورے کے پورے نمازیں صرف 1 گھنٹے میں ہی ہیں. دن میں 24 گھنٹہ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، تو پوری 5 وقت کی نمازیں سنتوں کے ساتھ بھی آپ ملا لیے تو ایوریج 1 گھنٹے کے اندر پوری نمازیں ختم ہو جاتی ہے. جس کو پکڑ لے کے بڑھ گئے پورا دین سمجھئے. سوال یہ ہے باقی 23 گھنٹوں کی جو زندگی آپ کی 23 آورز کی جو آپ کی زندگی گزر رہی، وہ کس میں گزر رہی؟ وہ تو مسجد کے باہر گزرتی ہے. اگر نمازی بھی ہے تو مسجد کے باہر زندگی گزر رہی. تو وہ 23 گھنٹوں کی زندگی میں آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ وہ 23 گھنٹوں کی زندگی میں آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ وہ 23 گھنٹوں کی زندگی میں آپ کا کردار کیسا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے. اگر یہ بلند ہے تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے. پرابلم یہ ہے صرف 1 گھنٹے والی چیز کے اوپر فکر ہے، باقی 23 گھنٹے والی جو زندگی روزمرہ کی گزرتی ہے اس میں فکر میں نہیں ہے. اس میں ہمارے اعمال کیسے ہونا چاہیے کسی کو احساس تک بھی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے آج کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کسی بھی فیلڈ میں کوئی کسی سے خوش نہیں، کوئی کسی سے مائل نہیں. اور لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ 2-3 معاملات میں لوگ سیدھا بدنامی کر دیتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ. نمازی بول کے بھروسہ کر کے قرضہ دیا تھا، کیا پھرا لے رہا؟ سنتے نہیں سنتے. ان کی داڑھی کو دیکھ کے بھروسہ کرا تھا، لیکن کیا پھرا لے رہا؟ ہر وقت 5 وقت نمازوں میں دکھتے، فجر میں بھی دکھتے، تو دیندار آدمی سمجھ کے بچی کو دے دیا گھر میں، کیا ستا لے رہے؟ یہ 3 چیزیں ریگولرلی سنتے ہیں. یہاں دھوکہ کھائے کس کو دیکھ کر؟ آپ اس کی نماز کو دیکھ کر دھوکہ کھائے، ان کی داڑھی کو دیکھ کر آپ دھوکہ کھا لیے. لیکن سوال یہ ہے معاملات کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے ہوتا نہیں ہوتا. تو اس کا پتہ کیا چل رہا ہے؟ مسجد کی 1 گھنٹے کی نماز اگر بہتر ہے لیکن 23 گھنٹوں کی زندگی اگر بہتر نہیں ہے تو جو کوئی بھی جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر وہ محفوظ نہیں رہے گا، وہ سیکیور نہیں رہے گا، وہ حفاظت میں نہیں رہے گا. جبکہ اسلام صرف 5 وقت کی نماز کے تک نہیں آیا، یہ تو 1 گھنٹے کا معاملہ ہے. باقی 23 گھنٹوں میں بھی آپ کو دین پر چلنا ہے، بالخصوص اخلاق کے معاملے میں اچھا کردار، اچھے اخلاق برپاؤ کرنا ہے. تب جا کر دنیا بھی آپ کی بہتر بنے گی اور آخرت کے اعتبار سے یہ شروع کے 6 فائدے آپ حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگار جو کچھ کہا اور سنا دیا ہے
کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے.